بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ کے حکم سے اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے انشاءاللہ اسے ہم بہت جلدی جو ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ خان صاحب نے میاں والی کے جلسے کو کینسل کر کے راولپنڈی کے جلسے کا باقاعدہ حکم جاری کیا، اور اس ہدایت کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس وقت تیاری کر رہی ہے، اور 3 مقامات جنہیں فائنلائز کیا گیا اور اس کے این او سی کے لیے باقاعدہ طور پہ آج ضلعی انتظامیہ کو ایک درخواست تحریک انصاف دینے جا رہی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ اور شمس آباد کے یہ جو مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے اس درخواست کے اندر یہ پرپوز کیے گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو راولپنڈی کے کون سے کونے میں ضلعی انتظامیہ پھینکتی ہے یا پھر اجازت نہیں دی جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں سے میری آج بات ہوئی ہے ان کے مطابق لائے عمل اس کے بعد طے کیا جائے گا جب یہ درخواست جاتی ہے، اور حکومت جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے۔ یہ ایسے وقت میں راولپنڈی کے اندر جلسہ کرنا بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا، اور یہ خیال اس لیے بھی جب خان صاحب نے ہدایت جاری کی چونکہ عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں طاقتور حلقوں کو بار بار مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دیتے رہے۔ حکومت نے کہا کہ آپ ہمارے سے مذاکرات کریں، تو خان صاحب نے کہا کہ آپ سے مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان میں آپ کے مالکوں سے ہم مذاکرات کریں گے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ ویورز یاد رکھیے گا، راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ اگر اجازت دے گی تو یہ اجازت ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اجازت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے۔ اس سے پہلے 8 سپتمبر کے اسلام آباد کے جلسے کی اجازت حکومت نے نہیں دی تھی، بلکہ یہ اجازت بھی این او سی جو جاری کیا گیا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اگر راولپنڈی میں اجازت ملے گی تو یاد رکھیے گا یہ اجازت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر دی جائے گی، اور پھر خطرے کی گھنٹی بجے گی اس حکومت کے لیے، اور یہ ایک انڈائریکٹ پیغام ہوگا کہ تم سے معیشت تو ٹھیک ہو نہیں رہی، آئینی پیکج اور دیگر معاملات جو ہیں وہ تمہارے سے کنٹرول نہیں ہوئے، تو ہمارے سامنے ایک اور بھی آپشن موجود ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہے جس کے خلاف تم نے جھوٹے مقدمات اور سب جو سلسلہ چل رہا ہے یہ سارا سلسلہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز ہم نے پچھلے 5-6 برسوں میں چاہے وہ رانا ثناء اللہ کا کیس ہو یا دیگر معاملات ہوں، ان کیسز کو اگر آپ غور سے دیکھیں، یا شہباز شریف کا کیس ہو، جنرل باجوہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کیسز کو کبھی بھی پاکستان کی عدالتوں سے ان کے منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ کیسز میں لوگ گرفتار ضرور ہوئے، ان کو اندر بھی رکھا گیا، فرد جرم عائد ہونے تک کی بات ہوئی، لیکن یہ کیسز آگے نہیں بڑھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے یہ بھی پاکستان کی جو پروسیکیوشن ہے شاید انہیں ثابت نہ کر سکے عدالتوں کے اندر، تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ تو یہ سگنلنگ اجازت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر اجازت مل گئی تو یہ حکومت وقت کے لیے خطرے کی گھنٹی ایک طرح سے بچ جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ اور شمس آباد اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر یہ این او سی کا معاملہ جو ہے اٹھانے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت ان میں سے کون سی جگہ ان کو جلسے کی اجازت دیتی ہے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی لیاقت باغ کے باہر جو ہے وہ سڑک کو بلاک کیا اور وہاں پہ دھرنا دیا۔ لیاقت باغ کو بھرنا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے بس کی تو بات نہیں تھی، لیکن لیاقت باغ کو اگر کوئی بھر سکتا ہے تو وہ ہیں عمران خان اور ان کی جماعت۔ ورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دیتا ہوں، چونکہ علی امین گنڈا پور چاہے 8 سپتمبر کا جلسہ ہو، چاہے لاہور کا جلسہ ہو، یا اس کے علاوہ کے پی کے کی حکومت کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو، تو پنجاب سے بھی جو حملے کیے جاتے ہیں وہ علی امین گنڈا پور پہ کیے جاتے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی نے فیصل کریم کنڈی کی شکل میں ایک مستقل چوکی وہاں پہ بنا دی ہے جہاں سے حملہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کے اوپر ایک اور حملہ ہوا، کیونکہ وہ بولتے ہیں اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی بولتے ہیں، وہ ان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ انہیں اٹھا لیا گیا، لیکن پھر وہ باہر نکل کر پھر بولتے ہیں، تو انہیں روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے علی امین گنڈا پور جہاں 24 گھنٹے تک حکومت ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی، پہلے چیلنج کیا پھر پروپیگنڈا، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں دہشت گردی اور اس کے ساتھ ساتھ
اقدام قتل کی دفعات اس پرچے میں شامل کی گئی ہیں اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف بھی پولیس اہلکاروں پر تشدد اور ٹول پلازا پر توڑ پھوڑ کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ متن کے مطابق علی امین گنڈا پور کی قیادت میں 250 سے 300 افراد کے جتھے نے سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر ٹول پلازا کے شیشے توڑے، جہاں لاہور پولیس کے جوان تعینات تھے، اور وزیر اعلیٰ کی ایما پر ان کے قافلے میں شامل افراد نے گاڑیوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمہ ایس ایچ او جو ہڈیارہ ہے جی اس کی مدیریت میں یہ درج کیا گیا ہے اور تھانہ منامہ میں اسے درج کیا گیا ہے، اور مقدمے میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 13 دفعات کو جو اس میں شامل کیا گیا، جبکہ مقدمے میں ممبر قومی اسمبلی شاہد خٹک کو بھی نامزد کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک پکچر رکھ دیتا ہوں۔ جو مضحکہ خیز قسم کے مقدمات تحریک انصاف کے خلاف درج ہوئے، شعیب شاہین صاحب پر جب گرفتار انہیں کیا جاتا ہے تو الزام کیا تھا کہ ان کے پاس سے ایک پستول ہے جو ہم نے برآمد کرنا ہے، اور شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ اس نے تو کبھی بٹیرا نہیں رکھا تو وہ پستول کہاں سے رکھے گا، وہ شریف آدمی ہے، اور بعد میں کہا گیا کہ ہم نے اس سے ڈنڈے جو ہیں وہ برآمد کرنے ہیں۔ پھر اسد کیسر صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گاڑی سے پولیس اہلکاروں کو روندنے کی کوشش کی۔ پھر اسد کیسر صاحب خود میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو ساری عمر گاڑی نہیں چلائی، تو میرے اوپر دیکھیں انہوں نے کیا الزام لگایا۔ پھر نئی پنجوتا پر مقدمے میں یہ کہا گیا کہ پولیس کی وردیاں پھاڑی گئی، سیدھی گولیاں چلائی، سیفٹی شیلڈ چھینی گئی، اینٹی رائٹ فورس کا جو وہاں پہ سامان تھا وہ بھی یہ چھین کر لے گئے، ڈنڈے مارے گئے۔ یہ تمام الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف جو انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں احمد جنجوعہ، ان پر بھی یہ الزام عائد کیا گیا کہ ان سے بارودی مواد اور گرنیڈ برآمد کرنا ہے، اور ان پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن ان سارے مقدمات پر پولیس کو سبکی اٹھانا پڑی۔ سارے مقدمات میں ججز نے ضمانتیں دے دی، ججز پوچھتے رہے کہ کہاں ہے مواد، کوئی آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن سازشیں جس طرح عمران خان کے خلاف اور جو بیانات بنائے گئے، عمران خان کو آپ جھوٹے مقدمات میں ان کے فالورز کو، ان کی جماعت کے لوگوں کو رکھ تو سکتے ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے اسے ثابت کیسے کرنا یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کے اوپر جی ایک اور مقدمہ، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ انہیں اس مقدمے کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، چونکہ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، اور دہشت گردی کی جب دفعات لگ جاتی ہے نا تو اس کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے، اور اکثر تو دہشت گردی کی جب دفعات لگ جائیں تو اس پہ ضمانت ملتی نہیں ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مقدمے میں علی امین گنڈا پور جو ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں ان کے حوالے سے کیا اقدامات جو ہیں مزید اٹھائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جسٹس منصور نے جہاں خط لکھ کر ججز کمیٹی پر آئینی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، وہیں پر جسٹس منیب اختر بھی اب میدان میں آ گئے ہیں۔ جسٹس منیب نے جو ججز کمیٹی جو انہیں اس کمیٹی سے نکال کر تشکیل دی گئی، کسی بھی مقدمے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان تمام مقدمات میں جو یہ کمیٹی بینچز تشکیل دے گی، اور جسٹس منیب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کمیٹی کو بحال نہیں کیا جاتا وہ کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے جو فیصلہ اس کمیٹی کی طرف سے کیا جائے گا۔ 63A کیس میں جسٹس منیب اختر نے اس سماعت سے بھی انکار کر دیا ہے، اور ان کا مدعا اور جو انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کیے ہیں کہ کمیٹی کو اسی پوزیشن پر بحال کیا جائے جو اس سے پہلے تھی، اور یہی پیغام جو ہے وہ جسٹس منصور کی طرف سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ججز کمیٹی پرانی حالت میں بحال نہیں ہوتے کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ لیکن جو دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب نے جسٹس منصور کی عدم موجودگی میں، چونکہ انہوں نے انکار کیا، کمیٹی نے کام کیا، اب اس کی آئینی حیثیت پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن جب جسٹس منیب جس بینچ میں انہیں حصہ بنایا گیا وہ نہیں بیٹھتے تو پھر قاضی صاحب کے پاس آپشنز کیا بچیں گے؟ وہ کسی اور کا نام دے دیں گے۔ تو جسٹس منیب کے انکار سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ جو احتجاج وہ کر رہے ہیں اس کا ضرور جو عدالتی نظام ہے اور جو ماحول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بنا لیا اس کے اوپر ضرور اس کا ایک اثر پڑے گا، اور ایک میسج جائے گا کہ ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی ہے، اور وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی کرسی پر اب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویورز، یہ اگلے جو 25-30 دن ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس قسم کا سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں، یا پھر اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، چونکہ ججز کا اس طرح سے بولنا اپنے باقی ججز کے حوالے سے اور پھر چیف جسٹس عدالت جو سب سے بڑا جج ہے اس کے خلاف،
یہ اس ادارے کی جہاں پر اوبویسلی سافٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے، وہیں پر زیادہ شرمندگی کی بات اور ندامت کی بات یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہے کہ وہ چلے تھے پوری عدلیہ کو سدھارنے کے لیے اور پورے ملک کی وہ بات کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ سے علم اٹھا کر کھڑے رہے کہ ایک شخص کی سوچ کو آپ پوری سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہونے دیں گے اور اس کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر آپ چیمبر ورک کرتے رہے۔ لیکن اب جب ان کے اپنی اختیارات کی بات آئی تو انہوں نے کس طرح سے فیصلوں کو اپنی مرضی اور کسی اور کی مرضی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اور اگلے 25-30 دنوں کے اندر اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جہاں سپریم کورٹ پاکستان میں قاضی صاحب میری عدالت میری مرضی کے اصول کے اوپر جہاں قائم ہے اور جہاں ان پر تنقید ہو رہی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس پورے کھیل کا بینیفیشری ہے اور ایک تیسرا امپائر ہے جسا خان صاحب کہتے ہیں، وہاں اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے۔ جو خبریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے جو ذرائع بتا رہے ہیں، ان کے مطابق ایک ریئیکشن دیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو انڈائریکٹلی ایک جواب دیا گیا ہے۔ کچھ صحافیوں کو بلایا گیا اور ان کے ذریعے یہ پیغام میڈیا پر نشر ہوا، اور اس کے مطابق فیصلے نے الیکشن ایکٹ کو غیر فعال بنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا۔ الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کرے، سپریم کورٹ اب الیکشن کمیشن کو خود چلا لے، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اپنی برانچ بنا لے۔ یہ تمام باتیں انڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کی گئی۔ آج میں قمر دلشاد صاحب کو سن رہا تھا اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا جناب بالکل ہو سکتی ہے، اور انہوں نے ایک بریکنگ نیوز یہ بھی دی، ان کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنی جان چھڑائے، اور جان چھڑانے کا واحد طریقہ ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے کر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے۔ لیکن ویورز، دوسری طرف حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان جاری کیا۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہی سوال جو ہے وہ قمر دلشاد صاحب سے کیا گیا اور یوسف رضا گیلانی کا حوالہ دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے جب حکم نہیں مانا تو پھر انہیں اپنی کرسی کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب جی میدان میں آئے اور انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ اب آپ بھول جائیں کہ یوسف رضا گیلانی والا جو ایپیسوڈ ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دہرایا جائے گا، اور یوسف گیلانی والی تاریخ اب دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود ہے، اسے فل کورٹ سنے اور قوم کو اس بھنور سے نکالے۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ کارروائی والا جو معاملہ اس کے اوپر میں آگے چل کر بات کروں گا، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ نظر ثانی کے لیے مخصوص نشستوں کا معاملہ نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود ہے، اسے فل کورٹ سنے اور قوم کو اس بھنور سے نکالے۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا یہ تھا کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز لے کر آئے، وہ کیوں لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اسے الٹایا جا سکے۔ اور اس وقت جو سٹرینتھ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو 13 ججز اور پھر یہ 3 ججز جو بعد میں آئے، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، پھر پشاور ہائی کورٹ سے بھی لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور جج بھی گئے۔ تو جو سٹرینتھ ہے وہ ہم خیال ججز کی اگر دیکھی جائے تو وہ ابھی بھی زیادہ ہے، اور ایون کہ یحییٰ فریدی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کی بات کی ہے۔ تو رانا صاحب جا کر دوبارہ اپنی گنتی کو ٹھیک کریں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے گا اور نظر ثانی پر کوئی فیصلہ کرے گا تو یقیناً اس کا فیصلہ بھی آپ کو نمبرز کو دیکھ کے کرنا پڑے گا۔ یہ بہت کم ہوا کہ نظر ثانی کے اندر لوگ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ عدلیہ کے لیے اس وقت ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے، اور عدلیہ ورسز عدلیہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو سابق صدر ہیں جی سپریم کورٹ بار کے، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا۔ ایس این بھون صاحب کا لندن میں وہ آئے اور انہوں نے نواز شریف کے لیے ایک جو قانونی راستہ تھا اور دروازے کھولنے کے حوالے سے بڑا ایک کام کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صورتحال
मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला, ये सूरत हाल आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब ये आइन कैसे दोबारा लिखा जा रहा है, इसका जवाब जी सलमान अकम राजा साहब ने दे दिया है। शायद एहसन भोज साहब भी ख़ुद भी एक जज थे और मैं मुतादिद दफ़ा इनकी अदालतों में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि एहसन भोज साहब के ऊपर जब जजेस किसी भी जज के ऊपर आप अदम एतमाद कर देते हैं ना, तो उसे वो बेंच से अलग हो जाना पड़ता है। और हमने एहसन भोन के ऊपर अदम एतमाद कई दफ़ा जो है वो होते हुए देखा। सलमान अकम राजा साहब ने इसका जवाब दिया है। वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर ये पार्लियामेंट एक तरमीम पास करती है कि आइंदा इलेक्शन कभी नहीं होगा और ये मेंबर्स ताहयात पार्लियामेंट के मेंबर्स रहेंगे, तो ऐसी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है जिसमें पब्लिक मफाद आमा का मामला हो और आइन से आप इन्हराफ करके कोई ऐसी कानून साजी करते हैं। सलमान अकम राजा आर्टिकल 189 का हवाला आपको देते हैं और वो ये कहते हैं कि आप इसे पढ़ें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइन की तशरीह का आखिरी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद आपको हर सूरत करना होगा और अगर आप नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। राना साहब की ना कुछ और भी बातें हैं और मैं तो आज हैरान था कि जो मलिक अहमद खान स्पीकर हैं जी, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से अदालती गुंडागर्दी है। मतलब ये ऐसे अल्फाज एक स्पीकर जो है उसे जेब नहीं देते और ये पाकिस्तान के अंदर ये तमाम लोग आपको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सिस्टम में आपको नजर आएंगे। कोई कसर नहीं रहेगी। मैच फिक्सर, बेंच फिक्सर, क्या क्या नाम नहीं दिए गए और मदर इन लॉ, ये बातें जो है वो मरियम करती रही। तो अब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के अल्फाज कोर्ट एंड कोर्ट के 19वीं आइनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई और अब ये जो मामला है, यानी जो फैसले आया, ये जो कुछ हो रहा है, हम इसे किसी सूरत भी जो है वो तस्लीम नहीं करते। और फिर राना सनाउल्लाह ने जो तनकीद की, वो क्या कहते हैं कि आइन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ, अगर पार्लियामेंट इसे मुस्तरद करती है तो ख़त्म हो जाएगा। आइनी तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो आइन होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, बनाने का नहीं है। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बहुत कुछ गैर आइनी और गैर कानूनी किया। यहाँ बेगुनाह लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और फिर इस बात को तस्लीम किया गया। तो ये तमाम आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो लोग देते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे लिए आज हैरानगी की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो कुछ माजी में होता रहा, अगर आज ये सब कुछ हो रहा है तो आपको इस बात पे हैरानगी क्यों है? यानी माजी में जो कुछ होता रहा वो गलत था, चले मान लिया गलत था, लेकिन आज अगर जो कुछ हो रहा है तो हम उसे ठीक कैसे कहेंगे इस बुनियाद के ऊपर कि माजी में क्योंकि ये सब कुछ होता रहा, लिहाजा आज आप हमसे ये सवाल नहीं करेंगे। तो ये राना साहब हैं जी, और राना सनाउल्लाह आपको इस वक्त खूब तर्जुमानी हुकूमत की करते हुए नज़र आएंगे। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।